أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. حاشیہ لکھ لیں تھوڑا سا تاکہ پھر بیان کرنے میں اور آپ کو سننے میں آسانی ہو. دعوت کے لیے 4 امور پر ثابت قدمی. دعوت کے لیے 4 امور پر ثابت قدمی. نمبر 1 تلاوت، نمبر 2 صلاۃ، نمبر 3 جدال احسن، نمبر 4 بیان احسن. یہ ہو گیا. نمبر بھی لکھیں گے اور لکھیں گے نماز کی 3 خصلتیں. نماز کی 3 خصلتیں. خصلتیں لکھیں، عادتیں لکھیں، شرائط لکھیں، جو بھی جانے کا انداز ہے. نماز کی 3 خصلتیں. نمبر 1 خلوص، نمبر 2 خوف خدا، جو گناہ سے روکے. نمبر 3 یاد الہی. اس سے امر و نہی، حکم اور منع کرنا، اس سے امر و نہی پر عمل ظاہر ہوتا ہے. ان میں سے کوئی خصلت نہ ہو تو وہ نماز ہی نہیں. یہ ہو گیا. ایک اور نوٹ لکھے چھوٹا سا. جو گناہ سے نہ روکے وہ صورتاً نماز ہے، حقیقتاً نہیں. ایک اور چھوٹا سا نوٹ. ذکر اللہ کی تاثیر کہ گناہوں سے بندہ بچے گا اور اعلیٰ درجے ملیں گے. تو یہ اکبر ہوا. ایک اور چھوٹا سا نوٹ. کردار کی مضبوطی. نمبر 1 بذریعہ تلاوت، نمبر 2 بذریعہ نماز. اگلا صفحہ الٹائیں 816. یہ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اس کے سامنے لکھیں صداقت رسول 4 طریقوں سے. یہ نمبر لکھیں گے. ایک ما کنت تتلو کے نیچے لکھا ہے جواب سوال. یہ سوال سامنے لکھ لیں چھوٹا چھوٹا. یہ اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتا ہے. بس میں اتنے تک کر لوں پھر آگے انشاءاللہ لکھیں گے. تو سبق پر آئیے. اتلو ما، اس کے سامنے میں نے جملہ لکھوایا کہ دعوت کے لیے 4 امور پر ثابت قدمی. 4 چیزوں پر بندہ پکا رہے جس نے آگے دعوت دینی ہے.
اتل ما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اب اس پر ایک تو لکھا ہوا ہے دلیل وحی. بھئی یہ مسئلہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے، یہ دلیل وحی ہوتی ہے. اور اتلو کا معنی کر رہا ہوں پڑھتے رہو، پڑھنا پڑھتے رہو. یہ امر کا صیغہ ہے اور دوام کے لیے ہے، ہمیشگی کے لیے ہے. پڑھتے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. جو وحی کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من الکتاب کتاب میں سے. اچھا پڑھتے رہو، اوپر لفظ لکھیں لوگوں کے سامنے بغرض تبلیغ. لوگوں کے سامنے اوپر لکھا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا سا، لوگوں کے سامنے بغرض تبلیغ پڑھتے رہو جو کتاب وحی کی گئی ہے. اس کو نمبر 1 بنائیں. یہ 4 امور میں سے پہلا ہمارے تلاوت. نمبر 2 ماقم الصلاۃ، اور قائم رکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز. قائم کرنا، قائم رکھو، یہ عمل ہمیشہ ہمیشہ رکھنا ہے آپ نے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ترغیب، شوق دلایا. اچھا ایک لفظ لکھا ہوا ہے امر مسلح. تو اصطلاحات میں آپ پڑھ چکے کہ 3 امور قرآن میں ہیں، نماز، روزہ، حج، جن سے انسان کے باطن کی اصلاح ہوتی ہے اور باقی احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو نماز کی بندہ پابندی کرے تو باقی احکام پر عمل آسان ہو جاتا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کیا معنی کیا ویسا؟ قائم رکھو نماز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ان الصلاۃ، ترغیب، شوق دلایا. یقیناً نماز تنہی عن الفحشاء والمنکر، روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر، اور گناہوں کے کام سے. نماز روکتی ہے. اور نماز کی کوئی آواز تو ہے نہیں کہ وہ آواز کرتی ہے رک جاؤ. نیچے لکھا ہے تنہا کے بے لسان الحال. ایک ہوتا ہے بے لسان القال، منہ سے کہنا، اور دوسرا ہوتا ہے بے لسان الحال. نماز کی حالت یہ بتاتی ہے کہ بندہ گناہ نہ کرے، حالت یہ بتاتی ہے. میں آیت پڑھ لوں پھر عرض کرتا ہوں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور البتہ یاد اللہ کریم کی بہت بڑی ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، ترہیب، اب ڈراوا آ گیا. اللہ کریم جانتا ہے جو کوئی تم کر رہے ہو. اس کے نیچے لفظ لکھو اسی کے مطابق جزا دے گا. یہ ڈراوا ہے، اسی کے مطابق جزا سزا دے گا. آپ ذرا آیت کو حل کریں. ایک تو جملہ میں نے آپ احباب کو لکھوایا کہ نماز کی 3 خصلتیں، 3 عادتیں، 3 شرطیں، 3 صفتیں، جو بھی کہہ لو. نمبر 1 خوف خدا، نمبر 1 خلوص، خلوص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اور دوسری نماز میں صفت خوف خدا ہونا چاہیے جو گناہ سے روکے انسان کو. اور نمبر 3 یاد الہی، اللہ کی یاد بھی نماز سے پیدا ہوتی ہے. پھر انسان اس سے امر و نہی پر عمل کر سکتا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس سے رکنا ہے. ان میں کوئی خصلت نہ ہو تو وہ نماز نماز ہی نہیں. ایک اور جملہ لکھوایا کہ جو گناہ سے نہ روکے وہ صورتاً نماز ہے، شکل نماز والی، حقیقتاً وہ نماز نہیں ہے. اور تیسرا آپ کو نوٹ لکھوایا کہ کردار کی مضبوطی نمبر 1 بذریعہ تلاوت ہوتی ہے، اور نمبر 2 کردار کی مضبوطی بذریعہ نماز ہوتی ہے. ایک آپ کو اور جملہ لکھوایا والا ذکر اللہ اکبر کا. ذکر اللہ کی تاثیر کون سی ہے کہ گناہوں سے بندہ بچے گا اور اعلیٰ درجے ملیں گے تو یہ اکبر ہوا. پھر اللہ کی یاد سب سے بڑی ہوئی، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہوا. اللہ کو بندہ یاد رکھے تو گناہوں سے بچے گا، درجے بھی اعلیٰ ملیں گے، تو اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہوا. ایک اور چھوٹی سی بات آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے عن الفحشاء پر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور گناہ کے کام سے. میری طرف دیکھیں مولانا، میں اشکال عرض کروں، اشکال کو سمجھیں. اللہ نے تو فرمایا نماز گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، بے حیائی کا کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ کا کام بھی کرتے ہیں. جواب لکھا ہوا ہے نہی کو انتہا لازم نہیں. کیا مطلب؟
نماز نے ایک دفعہ تو روک دیا، اب ہمیشہ نماز روکی رکھی یہ تو کوئی ضروری نہیں۔ میں نے کس کو اب پانی نہ پیو، اب میں نے کہہ دیا پانی نہ پیو، اب یہ ضروری ہے میں اس کے سر پر کھڑا رہوں، میں نہیں پینا نہیں پینا نہیں پینا، سارا سال میں اس کے سر پر کھڑا رہوں؟ ایک دفعہ میں نے اس کی خیر خواہی کی ہے پانی نہیں پینا، اس میں نقصان ہے، یہ پانی گندا ہے، ایک دفعہ کہہ دیا میں اس کے سر پر مسلط ہو کر کھڑا رہوں؟ تو نہی کو روکنے کو انتہا لازم نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ جل کو روکی رکھے، ایک دفعہ روک دیا، اب اگر کوئی نہیں رک رہا تو اس کا اپنا قصور ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات بڑی پیاری کرتا ہوں استادوں کی، وہ یہ ہے کہ نماز گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ بے دین لوگ سوال کریں گے آپ پر، مولانا سندھ، کہ نماز بندہ پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے تو نماز نے نہیں روکا؟ آسان جواب یاد رکھنا بے دین لوگوں کے لیے، میری طرف دیکھنا، جواب تب سمجھ آئے گا۔ نماز بے حیائی اور گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے۔ بندہ 10 منٹ اگر نماز پڑھے، میں مثال دے رہا ہوں، تو 10 منٹ گناہوں سے رکا رہے گا کہ نہیں؟ نہیں سمجھ آئے گا؟ جتنی دیر نماز میں رہے گا تو نماز اس کو گناہوں سے اور بے حیائی سے روکے رکھے گی کہ نہیں؟ اتنے منٹ تو بندہ رکا رہے گا، تو نماز نے تو روک دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے، ایک اور حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، اس سے مراد کفار کی سختیاں ہیں، وہ اس سے مراد یعنی جب اس دعوی توحید کو بیان کرو گے تو کفار تمہیں ایذا دیں گے، دفع کے لیے، ہٹانے کے لیے نماز کا پڑھنا ہے۔ تائید استعینوا بالصبر والصلاۃ، دوسری پارے کے اندر یہ آیت ہے۔ اچھا، ایک اور چھوٹا سا حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہے والمنکر پر، جس اللہ لکھو، جس اللہ کی تعظیم، جس اللہ کی تعظیم پڑھے نماز سے کر رہا ہے، اللہ کی تعظیم تو واقعی ہم کر رہے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں، تو اس کی مخالفت، ٹھیک کرو، اس کی مخالفت فاحشہ و منکر سے نازیبا ہے۔ اب اللہ کی تعظیم بندہ کرے نماز کے ذریعے، نماز کے بعد اسی اللہ کی مخالفت شروع کر دے بے حیائی اور گناہوں سے، یہ نامناسب بات ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ تیسرا امر آ گیا دعوت پر ثابت قدمی کے لیے، اس کو نمبر 3 بنائیں۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، طریق مناظرہ با اہل کتاب، اس کو ٹھیک کرو نا، لفظ کو طریق ٹھیک بناؤ، توئے کے ساتھ، طریق مناظرہ بے اہل کتاب، مناظرے کا طریقہ اہل کتاب کے ساتھ۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، نہ بحث مباحثہ کرو تم اہل کتاب سے، نہ جھگڑا کرو یعنی بحث مباحثہ، نہ بحث مباحثہ کرو اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے کے ساتھ جو مہذب ہو، تہذیب یافتہ طریقہ ہو، اچھا طریقہ ہو۔ ہی احسن پر لفظ لکھیں، شاید مان لیں، اچھے طریقے سے مناظرہ کرو گے شاید مان لے۔ بندہ ذاتیات پر اتر آئے، گالی گلوچ پر، تو کیسے اگلا بندہ بات مانے گا؟ مہذب طریقہ ہونا چاہیے۔ الا الذين ظلموا منهم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان میں سے، جو ظالم ہے نا، اس کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے، ان کو جواب ترکی بترکی دیا کرو، ان کو جواب جیسے وہ بات کریں ویسے جواب دو، تو کوئی مضحکہ نہیں، ان کو جواب جو ظالم ہے نا ترکی بترکی دیا کرو تو کوئی مضحکہ نہیں، وہ افضل طریقہ پھر بھی مہذب ہے، بولو تو صحیح، کو افضل طریقہ پھر بھی مہذب ہے۔ میری طرف دیکھیں، میں واقعہ سناؤں، تلا گنگ کے علاقے میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے سکا، یہ درہدہ کے قریب، تو وہاں پر بڑے عرصے کی بات ہے میں نے بیان کیا، تو بیان کے بعد اس وقت اوپر والے سپیکر کھلے ہوتے تھے، تو عید و سنت کا باعث میں نے کیا، تو بالکل قریب مخالفین کی مسجد تھی۔ جب میں نے باعث ختم کیا، ابھی مسجد سے میں نکلا نہیں تھا، تو ساتھ والی مسجد کے مولوی سے اپنے سپیکر کھول دیا، اس نے کہا کس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا نام لیتے ہو جس کی شکل موت کے بعد تبدیل ہو گئی تھی؟ تو بڑے غلط الفاظ کہے، 5-10 منٹ ابھی ہم مسجد میں تھے، نکلے نہیں تھے، تو بڑا غصہ آیا جی، اس کی شکل فلاں فلاں بن گئی تھی وغیرہ وغیرہ موت کے بعد۔ میں نے سپیکر کھول دیا، مسجد میں تھے ہم، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کھولتا ہوں اور تم امام المشرکین احمد رضا کی قبر کھولو، دیکھتے ہیں کس کی شکل تبدیل ہوئی پڑی ہے۔ پھر اس نے سپیکر کھولا، پھر میں نے کھول دیا، اتنے تک چونکہ موسم تھا سردیوں کا،
اور خاموشی تھی، سارا شہر اکٹھا ہو گیا، تو لوگوں نے اس کو لام تام کیا، تیری زیادتی ہے، نہ تو یہ الفاظ کہتا حضرت شیخ القرآن کے متعلق اور نہ یہ الفاظ تو یہ سننا پڑتے ہیں۔ تو آج یہ جو ظالم ہوں ان کو کی بطن کی دینا چاہیے، لیکن افضل طریقہ پھر بھی وہی ہے کہ مہذب بندہ اختیار کرے انداز۔ آؤ جی، وَقُولُوا آمَنَّا نمبر 4، یہ چوتھا دعوت کے لیے استقامت و ثابت قدمی کا ذکر آ گیا۔ بیان آسن اس انداز میں بات کرو، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور تم کہو ایمان لائے ہم اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی ہماری طرف، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اتاری گئی تمہاری طرف، ورنہ ہم پچھلی ساری کتابوں کو مانتے ہیں۔ میری طرف دیکھو، میں اشکال حل کر دوں۔ تورات کو ہم مانتے ہیں، انجیل کو ہم مانتے ہیں، زبور کو ہم مانتے ہیں، صحیفوں کو مانتے ہیں، لیکن اجمالی ایمان، کیا مطلب؟ اپنے اپنے دور میں اللہ نے جو کتابیں نازل کی تھی انبیاء علیہ السلام پر، ساری سچی تھی، ساری۔ اس لیے انزل الیکم کے نیچے لکھ لو اجمالی ایمان۔ کیا لفظ لکھنا ہے؟ تفصیلی ایمان ہمارا قرآن پر ہے، اجمالی ان پر ہے، وہ کتابیں سچی تھی، بس ہم یہ مانتے ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ہے ایک، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہونے والے ہیں۔ نیچے لفظ لکھا ہوا اعتقاداً وعملاً، عقیدہ بھی وہی رکھیں گے جیسے حکم ہوگا، عمل بھی وہی کریں گے جیسے حکم ہوگا۔ وَكَذَلِكَ، اب 4 باتیں آ گئیں دعوت پر ثابت قدمی کے لیے۔ 4 باتیں، تلاوت جاری رکھو، نماز کی پابندی رکھو، اور مہذب طریقے سے گفتگو کرو، باس مباحثہ کرو، اور یوں کہا کرو ہم سب کو مانتے ہیں، تم مانو نہ مانو تمہاری اپنی مرضی۔ یہ 4 انداز بھی آ گئے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ترغیب الی الکتاب، شوق دلایا، ترغیب کا معنی شوق دلایا۔ کذالک لبیان الکمال، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے۔ انزلنا الیک الکتاب، اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب۔ نیچے لکھو، اس لیے اس کو ضرور ماننا چاہیے، اس لیے اس کو ضرور ماننا چاہیے۔ جب ہم نے اتاری ہے تو ماننا چاہیے نا۔ الذین آتیناہم الکتاب، دلیل نقلی پہلی کتابوں کے ماننے، دلیل لفظی لکھا ہوا رہ گیا، لکھ لو دلیل نقلی پہلی کتابوں کے ماننے والوں سے۔ پہلی لکھو مولانا، پہلی لکھو۔ جو اصطلاحات میں احباب تھے تو دلیل نقلی کی 7 قسمیں تھیں، دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا، از انبیاء اجمالاً، از انبیاء تفصیلاً، از کتب سابقہ، از علماء کتب سابقہ، از جنات، از ملائکہ، از طیور پرندوں سے۔ تو یہ پہلی کتابوں کے ماننے والوں سے نقلی دلیل نقل پیش کی جا رہی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، بس وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب۔ نیچے لکھا کتاب کی سمجھ نافع، وہ سمجھ دی ہے جو فائدہ مند ہے۔ یؤمنون بہ، وہ تو ایمان لاتے ہیں اس کتاب کے ساتھ۔ ومن ہؤلاء من یؤمن بہ، اور کچھ ان اہل مکہ میں سے، یہ جو من کے نیچے آپ کی کتاب لکھا ہوا ہے نا، اس کا تیر کا نشان بہی میں ہو ضمیر پر لے جاؤ۔ یؤمنون بہی، جن کو ہم نے کتاب دی ہے تورات و انجیل کی صحیح سمجھ، یؤمنون بہی، وہ تو ایمان لا رہے ہیں اس آپ کی کتاب پر۔ ومن ہؤلاء، کچھ ان اہل مکہ میں سے، ہؤلاء پر لکھا ہے اہل مکہ، کچھ ان اہل مکہ میں سے، من کا معنی کچھ تو لکھو مولانا، من کا معنی کچھ بعض لوگ اہل مکہ میں سے، من یؤمن بہ، جو ایمان لا رہے ہیں اس کتاب کے ساتھ۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، زجر اللہ نے ڈانٹا، زجر ڈانٹ کو کہتے ہیں، نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، بعد وضوح دلائل کے، دلائل واضح ہونے کے بعد نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، الکافرون، مگر ضدی کافر۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب، نیچے لکھا ہے جواب سوال۔ میں نے آپ کو سوال لکھوا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے اپنی طرف سے بنا کر یہ کلام پیش کرتا ہے، اپنی طرف سے بنا کر کتاب پیش کرتا ہے، اس کا جواب ہے۔ اور جملہ معترضہ برائے صداقت نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے لیے جملہ لایا گیا۔
اور صداقت رسول کے 4 طریقے بھی آ رہے ہیں، نمبر لکھیں گے۔ وما کنت تتلو نمبر 1، نمبر لکھتے آؤ، نمبر 1 صداقت رسول کا پہلا انداز۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے اس قرآن پاک سے پہلے کوئی کتاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے، نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور۔ مولانا میری طرف دیکھو، جو پڑھا ہوا بندہ ہو وہ چلو ان کتابوں کی سنی سنائی باتیں، پڑھی پڑھائی باتیں اپنی طرف سے بنا کر پیش کرے تو کرے۔ آپ تو پہلی کوئی کتاب پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، آپ نے اپنی طرف سے یہ نئی کتاب کیسے بنا لی ہے؟ ایک بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ کیسے بنا کر پیش کر سکتا ہے؟ وَلَا تَخُطُّهُ نمبر 2 صداقت، نمبر 2 لکھو وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے اس کتاب کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ آپ تو لکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر بندہ لکھنے پڑھنے والا ہو تو وہ لکھ کر کوئی چیز پیش کرے تو کرے، میرا محبوب تو لکھ بھی نہیں سکتا، اس نے اپنی طرف سے کتاب کیسے بنا کر پیش کی ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے تھے، ورنہ دایاں کیوں کہا؟ کئی لوگ تو بائیں ہاتھ سے بھی لکھتے ہیں، دایاں اس لیے کہا کہ اکثر لوگ دائیں سے لکھتے ہیں، بے یمین پر لکھ لو باعتبار اکثر۔ دایاں کیوں کہا؟ اکثر لوگ دائیں سے لکھتے ہیں نا، اس لیے بے یمین کہا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے ہوتے یا دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے ہوتے تو تب تو اس وقت شک میں پڑ جاتے یہ جھوٹے لوگ، اس وقت تو شک میں پڑ جاتے، لیکن آپ نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ تو آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے کلام نازل کیا۔ میری طرف دیکھیں تو ایک جملہ اور بھی بڑا پیارا سا سنا دو۔ مولانا ہمارے لیے نہ لکھنا عیب ہے، تکرار میں یہ بات دہرانا۔ کوئی مجھے کہے مولوی صاحب یہ خط تو لکھ دو، مجھے تو لکھنا نہیں آتا۔ یار کمال ہے، بھی لکھنا نہیں آتا، اچھا یہ خط پڑھ دو، میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ کمال ہے بھائی، پڑھ ہی نہیں سکتے، 2-4 سطریں پڑھ کر نہیں سنا سکتے۔ ہمارے لیے نہ پڑھنا نہ لکھنا عیب ہے، آپ سے وسلم کے لیے نہ پڑھنا نہ لکھنا کمال تھا۔ کچھ لکھ نہیں سکتا اور اتنی بڑی کتاب سنا رہا ہے، اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھا ہوا نہیں ہے، اور ایسا علم کا سمندر ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ وہ آیتیں ہیں صاف صاف فی، کس میں؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جو دیے گئے ہیں علم، ان کے سینوں میں محفوظ ہے، اہل علم کے سینوں میں لکھا ہے، یعنی یہ سینوں میں محفوظ ہے۔ کتابت مزید براں ہے، سینے میں بھی کتاب محفوظ ہے، صاحب اس کو لکھ رہے آپ کے حکم پر، یہ نور اللہ نور ہو گیا۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا باوجود وضوح اعجاز کے۔ قرآن کا معجزہ ہونا واضح ہو چکا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، پھر نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم لوگ۔ وقالوا، شکوا کہ اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے، کہنے لگے کیوں نہیں اتاری گئی اس کے اوپر آیات، فرمائشی نشانیاں، میرے رب اس کے رب کی طرف سے فرمائشی نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئی؟ کل جواب شکوا، شکایت کا جواب، انما الآیات عند اللہ، پکی بات ہے نشانیاں اللہ کریم کے پاس ہیں، میں مالک نہیں ہوں فرمائشی معجزوں کا۔ ينزل وَأَيَّتَهَا شاء، اللہ جو چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ وَلَسْتُ أَمْلِكُ شَيْئًا مِّنْهَا، میں تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوں ان میں سے، مجھے کیا پتا کب معجزے آئیں گے کب نہیں آئیں گے، فرمائشی معجزے میں مالک نہیں ہوں۔ میرا ذمہ ڈیوٹی کیا ہے؟ فریضۃ الرسول، وَإِنَّمَا، پکی بات ہے، أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں ڈرانے والا ہوں ہمدردی کی وجہ سے صاف صاف۔ نئے ساتھی میری طرف دیکھیں، جہاں بھی قرآن میں نذیر آئے گا میں یہ معنی کروں گا ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا۔ میں مثال بھی دیا کرتا ہوں، ساتھی جو پہلے تھے ابتدا میں ان کو عرض کیا تھا کہ ڈاکو ڈرا رہا ہے، ہینڈ صاحب مولوی صاحب سب کچھ نکالو مار ڈالوں گا، اس ڈرانے والے کو نذیر نہیں کہتے۔ اور باپ بیٹے کو ڈراتا ہے، بیٹے وہ آپ کے قریب نہ جانا، بھائی آپ جلا دے گی، اب یہ ہمدردی کی وجہ سے ڈرا رہا ہے، اس کو نذیر کہتے ہیں۔ انما انا نذیر مبین، پکی بات ہے میں ڈرانے والا ہوں ہمدردی کی وجہ سے صاف صاف۔ اولم یکفہم، نمبر 3 صداقت رسول کا طریقہ، یہ تیسرا طریقہ آ گیا، یہ بھی جواب شکوہ ہے، اس قرآن کے مطابق بھی حل کرتے جائیں۔
اولم یکفہم کیا نہیں کافی ان کو انا انزلنا علیک الکتاب یقیناً اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب معجز نیچے لکھا ہوا ہے معجز دوسروں کو عاجز کر دینے والی کتاب کو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا دلیل رسالت اول بھی ہے یتلا علیہم جو ہمیشہ بھی جائے گی ان پر وجہ ترجیح اول قرآن کی ہمیشہ تلاوت ہونی ہے اس کو ماننا چاہیے اس کو ترجیح دینی چاہیے ان فی ذالک لرحمہ وجہ ترجیح نمبر 2 اس کو ترجیح دینی چاہیے کیوں یقیناً فی ذالک اس میں لرحمۃ البتہ رحمت ہے وذکر لقوم یؤمنون نصیحت ہے لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا مستفیدین جو ایمان لانا چاہتے ہوں رحمتن پر لفظ لکھا ہوا ہے باعتبار تعلیم احکام کے نفع محض ہے جو احکام کی تعلیم قرآن دے رہا ہے اس میں نفع ہی نفع ہے اور ذکر نصیحت ہے ترغیب و ترہیب لکھا ہوا ہے قرآن شوق بھی دلاتا ہے ڈراتا بھی ہے شاید نصیحت حاصل کر کے مان لیں قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا اچھا یہ نیچے قرآن پر لکھا ہے لفظ دلیل دوم متعلق بشکوہ انا انزلنا پر لکھا تھا دلیل رسالت اول کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے اور دوسرا تم مانو یا نہ مانو اللہ گواہی دے رہا ہے آپ میرے سچے رسول ہیں تو یہ تو شکوے کے متعلق ہو گئی بات شکوہ ان کا تھا اور یہ ہمارا جو نمبر ہے اس پر نمبر 4 لکھنا ہے یہ صداقت رسول کا چوتھا طریقہ ہے کل پر نمبر 4 لکھ لیں قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے والا یا علم و شرط شاہد گواہ دینے کے لیے شرط کیا ہوتی ہے وہ جانتا تو اس کو پتہ تو اللہ تو جانتا ہے گواہی دے سکتا ہے جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے والذین آمنوا بالباطل صبر اناد ضد کا نتیجہ اوپر لکھا ہے جب میری رسالت ثابت بے شہادت اللہ ہے اللہ کی گواہی سے ثابت ہے وہ لوگ جو ایمان لے باطل کے ساتھ باطل کے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے ہوا ما یعبد من دون اللہ اللہ کے بغیر جس کی عبادت کی جائے وہ باطل ہے اس کا معبود ہونا وَكَفَرُوا بِاللَّهِ باطل کے ساتھ ایمان لے آئے اور انکار کیا انہوں نے اللہ کریم کا اولئک هم الخاسرون سمرا یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے ورنہ اب خیال کرو میں صداقت رسول کے 4 طریقے عرض کرنے لگا ہوں میں نے آپ کو نمبر لکھوا دیے ما كنت تتلو من قبله من کتاب ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھلی کوئی کتاب نہ پڑھنا اور قرآن پڑھ کر سنا دینا سچے ہونے کی دلیل ہے ولا تخطو نہ لکھ سکنا اور پھر اتنی عالی شان کتاب لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ دلیل ہے کہ آپ سچے رسول ہیں اور نمبر 3 اولم یکفی من انزلنا علیک الکتاب آپ سے وسلم پر کتاب نازل ہونا آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے نمبر 4 قل کفی باللہ بینی اللہ جب گواہی دے رہا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں اس سے بڑی صداقت کی دلیل اور کیا ہوگی 4 طریقے آپ ہے صداقت رسول کے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ زجر ما تخفیف دنیاوی اللہ نے دنیا کا ڈراوا سنایا جلدی مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب ولولا اجل مسمى اگر نہ ہوتی مدت مقرر مدت کے نیچے لکھا ہے عذاب کی مدت مقرر نہ ہوتی فی علم اللہ نیچے لکھا ہے اللہ کے علم میں عذاب کی مدت مقرر ہے حوصلہ کرو بھائی عذاب جلدی نہ مانگو اگر مدت مقرر نہ ہوتی لجاءہم العذاب البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب ان کی درخواست کے ساتھ وہ جو مانگ رہے ہیں عذاب آ جاتا لیکن وقت مقرر ہے وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً اس کے سامنے مولانا چھوٹا سا جملہ لکھو منکرین کے 4 حالات منکرین کے کتنے حالات نمبر لکھ لو بغتتاً 1 نیچے آؤ لمحیطۃ بالکف 2 یوم یغشاہم 3 یقول ذوقوا ما کنتم 4 اب منکرین کے 4 حالات آ رہے ہیں سنو یس وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً ضرور بھی ضرور آئے گا ان کے پاس عذاب بوقت میعاد وعدہ تو آنے دو بوقت میعاد آئے گا ان کے پاس عذاب بغتتاً اچانک عذاب آئے گا نیچے لکھا ہوا ہے جنگ بدر 70 مارے گئے 70 پکڑے گئے بعد میں جنگ بدر ہوئی
اور مکہ فتح ہوا تو مغلوب ہو گئے، اچانک عذاب آئے گا، حوصلہ کرو۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو وام و گمان بھی نہیں ہوگا۔ يَسْتَجِرُونَكَ بِاللَّذَا، پھر زجر ما تخفیف اخروی، وہ تخفیف دنیاوی تھی پیچھے، آخرت کا ڈراوا ہے، ڈانٹا بھی ہے۔ جلدی مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، یقیناً جہنم لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، البتہ گھیرا کرنے والی ہے کافروں کا ہر طرف سے۔ یوم یغشاہم العذاب، جس روز ڈھانپ لے گا ان کو عذاب جہنم کا، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول، اور فرمائے گا اللہ، نیچے لکھا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تذلیل مجرمین، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کیا فرمائے گا؟ ذوقوا ما کنتم تعملون، تم جو تم کیا کرتے تھے در دنیا میں، اب چکھو تم سزا۔ ورنہ منکرین کے چار حالات آ گئے، بغتتاً اچانک عذاب آئے گا، نمبر 2 جہنم ان کو گھیرا کر لے گی، نمبر 3 عذاب اوپر نیچے سے آئے گا، نمبر 4 اللہ ذلیل کرنے کے لیے فرمائے گا عذاب کو چکھو۔ منکرین کے حالات بھی 4 آ گئے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اس کے سامنے جملہ لکھو جی، یہاں 4 انداز اور آنے ہیں۔ ترغیب ہجرت کے 4 انداز، ترغیب ہجرت کے 4 انداز۔ اب نمبر لکھ لو یہاں پر، ان ارضی واسعہ 1، اگلے صفحے پر آؤ۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون 2، دوسری سطر میں دیکھو، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا 3، 5ویں سطر، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ، ترغیب ہجرت نمبر 4۔ یہ 4 انداز ہیں ہجرت کی ترغیب کے۔ سبحان اللہ، اتنے تک کر لیں پھر آگے کریں گے بات۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، مہربانی کریں سارے دوست، حاشیہ ہے لمبا لیکن بڑے سکون کے ساتھ حاشیے کو پڑھنا ہے۔ اس آیت کا حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، یعنی اگر کفار، سمجھ کر پڑھنا ہے، مہربانی فرمانا، یعنی اگر کفار تم کو اس دعوی توحید کی وجہ سے ایذا دے، تکلیف، تو اللہ تعالیٰ کی زمین فراخ ہے، دوسری جگہ جا کر آباد ہو، ٹھیک کرو، دوسری جگہ جا کر آباد ہو۔ آگے پڑھیں۔ یہ آیت سورت کے دعوے اول کے ساتھ متعلق ہے، او ابتلاء المومنین، کوئی ذہن میں خاکہ ہے؟ کیونکہ پہلے کہا گیا تھا تکالیف ضرور اٹھانی پڑے گی، اور بعد ایسے بھی جو تھوڑی تکالیف کی وجہ سے ایمان اور توحید چھوڑ دیتے ہیں، ان کی طرح نہ بنو۔ اب اس جگہ یہ کہا گیا کہ اگر تم کو کفار ایذا و تکلیف دیں تو اللہ تعالیٰ کی زمین فراخ ہے، کسی دوسری جگہ اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک کرو نا جملہ، دوسری جگہ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ آخر الامر میری طرف آنا ہے، دنیا پر توحید کو خوب پھیلانا ہے، آخرت میں بالا خانے دوں گا۔ یا عبادی الذین آمنوا، میں حاشیہ لکھواؤں گا، میں ذرا ترجمہ کر لوں، یا یہ پنج پیر والی طرز لکھواتا ہوں آپ کو، چلو پہلے حاضر ہوتا کہ پھر ترجمہ کر کے ساتھ ساتھ فٹ کرتے جائیں۔ یہ یا عبادی الذین آمنوا کا سامنے لکھو جی، شبہ نمبر 1، جلدی کرو، شبہ نمبر 1، یہ پنجپیر شیخ رحمہ اللہ کی طرز ہے۔ مسئلہ توحید بیان کیا تو کدھر جاؤں گا؟ مسئلہ توحید بیان کیا تو کدھر جاؤں گا؟ جواب یا عبادی الذین آمنوا، بس ایک اشارہ لکھنے، ساری تو نہیں لکھ سکتے۔ شبہ نمبر 2 اللہ کا لکھنا، لوگ مار ڈالیں گے، لوگ مار ڈالیں گے،
جواب کل نفس ذائقۃ الموت، ایک لفظ لکھ لو، جواب کل نفس، اگلے صفحے پر آئیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم، اس کے سامنے لکھے شبہ نمبر 3، مساجد، مدارس، بنگلے چھوڑنے پڑیں گے، مساجد، مدارس، بنگلے چھوڑنے پڑیں گے، جواب لنبوئنہم، یہ آگے تک آیات ہے، لنبوئنہم، تھوڑا سا نیچے ہوگا، کئی من دابۃ لا تحمل، اس کے سامنے کو شبہ نمبر 4، مسئلہ توحید بیان کیا تو آمدنی بند ہو جائے گی، میں قرآن چیک کرے سا، یوں نہیں کہ آپ بعد میں نہ لکھیں، جو ساتھی فلفور نہ لکھ سکے بعد میں لکھ لیا کریں۔ شبہ نمبر 4، مسئلہ توحید بیان کیا تو آمدنی بند ہو جائے گی، جواب وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، یہ آیت ہے۔ نیچے آؤ مولانا، دوسری سطریں، آخری 2 سطریں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس کے سامنے لکھیں شبہ نمبر 5، یہاں شاگرد فرما بردار اور مریدین ہیں، مرید کی جمع مریدین، بہت سارے مرید، مریدین ہیں، وہاں کون غم گسار ہوگا، غم بانٹنے والا، تسلیاں دینے والا، وہاں کون غم گسار ہوگا، جواب سخر الشمس والقمر، جس اللہ نے چاند سورج کو مسخر کیا ہے، وہاں کے لوگوں کو مسخر کر دے گا۔ میں فٹ کروں گا، لطف آئے گا انشاءاللہ، شیخ بھائی پیر کی طرز ہے۔ یہ بالکل آخری سطر ہے، اس کے سامنے لکھو شبہ نمبر 6، وہاں رزق کی تنگی ہوگی، وہاں رزق کی تنگی ہوگی، جواب اللہ یبسط الرزق، ایک لفظ لکھ لے بس، اشارہ۔ اگلے صفحے پر آئیں، پہلی سطر والا، ان سألتهم من نزل من السماء ماء، اس کے سامنے لکھے شبہ نمبر 7، یہاں محنت کی ہے، کچھ گزارا چل رہا ہے، یہاں محنت کی ہے، کچھ گزارا چل رہا ہے، یہ آباد مساجد و مدارس برباد کرتے ہو، جواب والا انسان کا ہم من نزل من السماء، یہ ایک جواب ہے، جواب لکھو، شرک و بدعت پر بارش کی طرح برس پڑو،
اللہ توحید و سنت کو آباد کر دے گا۔ یہ شبہات تو ہو گئے۔ اب 7 والا صفحہ دیکھیں نا، 818، دوسرا انداز بھی ساتھ ساتھ چلانا ہے نا۔ یہ والا انسان تہم من خلق السماوات والارض، اس کے سامنے لکھو دلائل عقلیہ اعترافیہ کے 4 انداز، دلائل عقلیہ اعترافیہ کے 4 انداز۔ اب نمبر لکھ لیں، من خلق السماوات پر 1 لکھیں، 1، سخر الشمس والقمر 2، اللہ یبسط الرزق 3، اگلے صفحے پر والے انسان تہم من نزل من السماء 4۔ اب مولانا پیچھے آؤ، میں نے آپ کو عنوان لکھوایا ہے یا عباد الذین آمنوا پر، ترغیب ہجرت کے انداز کتنے ہیں؟ 4۔ تو 4 آپ کو نمبر لکھوا دے، ان ارضی واسعہ 1، کل نفس ذائقۃ الموت 2، اور لنبوئنہم 3، وکأین من دابۃ 4۔ یہ سارے انداز ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں، پنجپیر کا بھی، اس قرآن پاک کا بھی، اور انداز بھی۔ اب دیکھیں، یا عبادی الذین آمنوا، ترغیب ہجرت کے 4 انداز ہیں، اور اس میں شبہ بھی بیان کریں گے۔ ورنہ میں نے آپ کو شبہ لکھوایا ہے اس آیت پر، مسئلہ توحید بیان کیا تو کدھر جاؤں گا؟ پڑھو، جن میں لکھا ہے وہ تو پڑھیں، مسئلہ توحید بیان کیا تو کدھر جاؤں گا؟ فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، اے او میرے بندو، لکھا ہے شرافت قدر اول، جس کو اللہ اپنا کہہ دے۔ آج لیڈر کہتے ہیں یہ میری جماعت کا ہے، تو جس کو اللہ اپنی جماعت کا کہہ دے، اے میرے بندو۔ پھر دوسری شرافت الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے ہو، یہ دوسری عزت اور شرافت ہے مومن ہونا۔ ان ارضی واسعہ، پڑھ لیں، اگر اہل شرک عبادت خالص آدھے شرک نہ کرنے دیں، شرک سے خالص عبادت اگر نہ کرنے دیں مشرک، تو ان ارضی واسعہ، نکل جاؤ، یقیناً میری زمین فراخ ہے، میری زمین فراخ، یہاں کوئی خالص عبادت نہیں کرنے دیتا تو نکل جاؤ یہاں سے، دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں خالص عبادت میری کر سکو۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، پس خاص میری ہی عبادت کیا کرو۔ نیچے لکھا ہے متعلق بداوہ اول صورت ابتلاء المومنین، یہاں پر امتحان ہے، آزمائشیں ہیں، تکلیفیں، یہاں سے نکل جاؤ، دوسری جگہ جا کر آباد ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ کل نفس، اس کے نیچے میں نے آپ کو شبہ لکھوایا، حوصلہ کریں۔ دوسرا شبہ کہ لوگ مار ڈالیں گے، شبہ پڑھو، لوگ مار ڈالیں گے۔ جواب کل نفس ذائقۃ الموت، نیچے جملہ پڑھیں، برف نہ الٹائیں، نیچے جملہ پڑھیں۔ اگر مفارقت احباب و اوطان مشکل ہے، دوستوں کو چھوڑنا مشکل ہے، وطن کو چھوڑنا، جدائی، مفارقت کہتے ہیں جدائی کو، دوستوں کی جدائی، وطن کی جدائی مشکل ہے، تو سنو، تم کہتے ہو ہمیں لوگ مار ڈالیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت، موت تو آنی ہے، یہاں نہیں تو وہاں سے ہی۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے تم۔ لا الی الشرکاء، کسی اور شریک کی طرف نہیں جانا جن کو لوگوں نے شریک بنایا ہوا ہے، میری طرف آنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ بشارت۔ شبہ نمبر 3 لکھوایا، مساجد مدارس بگلے چھوڑنے پڑیں گے۔ کیا لکھوایا؟ بگلے چھوڑنے پڑیں گے، مساجد مدارس۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور لوگ جو ایمان لے آئے ایک اور عمل کیے نیک، ایمان لائے عمل کیے، اور عمل نیک کے نیچے لکھا ہے جس میں ہجرت بھی ہے، ہجرت کی، ایمان لے آئے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، ثمرہ، ضرور بھی
ضرور ہم ٹھکانہ دیں گے ان کو جنت میں سے غرفاً بالا خانوں کا، جاری ہوگی من تحتہا اس کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں، خالدین فیہا خلود وطن ہمیشہ رہنا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں بالا خانوں میں۔ نعم اجر العاملین وہو اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ شبہ کا جواب سمجھو مولانا، شبہ کیا تھا کہ مساجد مدارس بنگلے چھوڑنے پڑیں گے، فرمایا مساجد مدارس بنگلے چھوڑ دو میں اللہ جنت میں بالا خانے دے دوں گا۔ جواب دیا، فرمایا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وصف اول عمل کرنے والوں کا وہ لوگ صبروا جو ڈٹ گئے۔ صبروا کا کیا معنی کیا؟ ڈٹ گئے، پکے ہو گئے مصائب واقعہ پر، جو مصیبتیں واقع ہو رہی ہیں نا ان پر ڈٹ گئے، پکے ہو گئے۔ اور نمبر 2 وصف علی ربہم یتوکلون، اور صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ صاحب محتملہ میں ان کا احتمال ہے، شک ہے، مصیبتیں آگے آ سکتی ہیں، ان کا بھروسہ رب پر ہے، آئے گی تو دیکھا جائے گا، ہمارا بھروسہ رب پر ہے۔ وَقَيِّم مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، میں نے شبہ لکھوایا نمبر 4، مسئلہ توحید بیان کیا تو آمدنی بند ہو جائے گی۔ آپ کے پاس بھی لکھا ہوا ہے جواب شبہ کہ اگر ہم ہجرت کریں تو رزق کہاں سے ملے گا؟ فرمایا وَقَيِّم مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے جاندار نہیں اٹھاتے اپنا رزق، کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے، یعنی جمع نہیں کرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی روزیاں دیتا ہے ان کو، وإیاکم، اور تم کو بھی، اور اسی پر سہارا کرو۔ تم کہتے ہو ہم نے مسئلہ توحید بیان کیا آمدنی بند ہو جائے گی، تو اللہ کریم بے زبان جانوروں کو روزی دے رہا ہے، تم توحید بیان کرو گے محروم تمہیں بھی نہیں رہنے دے گا۔ وہ سمیع العلیم، علت وجہ، اور وہی اللہ کریم سننے والے غیبانہ پکاروں کو جاننے والے سارے حالات۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، 4 عقلی اعترافی دلائل ہیں، ایسے عقلی دلائل جن کو دشمن بھی مان لے۔ یہ تو 4 انداز یہ ہو گئے نا، یہ جو ایک طرف ہماری چل رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک شبہ میں نے لکھوایا نمبر 5، یہاں شاگرد فرما بردار مریدین ہیں، وہاں کون غم گسار ہوگا؟ اگر میں ہجرت کروں، یہاں تو میری محنت ہے، کوشش، وہاں کون ہوگا غم بانٹنے والا؟ جواب سخر الشمس والقمر، جس اللہ نے چاند اور سورج کو مسخر کیا ہے وہاں کے لوگوں کو بھی مسخر کر دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، تیری عقلی اعتراف جس کو دشمن بھی مان لے، اور اگر آپ سے اسلام پوچھے اسے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، سماوات کے نیچے لکھے الَّتِي مِنْهَا الْأَمْطَارُ، جس آسمانوں سے بارشیں ہوتی ہیں، فرض کے نیچے الَّتِي مِنْهَا النَّبَاتُ، جس سے انگوریاں پیدا ہوتی ہیں، چھوٹے ننھے منھے پودے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، سورج کی دھوپ کی وجہ سے فصلیں پکتی ہیں، اور چاند کی روشنی کی وجہ سے پھولوں میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ پوچھیں آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا؟ لَيَقُولُنَّ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ، یہ کام اللہ ہی نے کیا ہے۔ فَنَا يُؤْفَكُونَ، پس کہاں پھیرے جا رہے ہیں، تمہیں ٹھوکریں کہاں سے لگ گئی ہیں، کہاں پھیرے جا رہے ہیں توحید چھوڑ کر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، دلیل توحید عقلی نمبر 3، اللہ ہی فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کرتا ہے واسطے اس کے جسے چاہے وسیع روزی دے، تنگ کر دے۔ نیچے ایک جملہ بڑا قیمتی لکھا ہوا ہے، یعنی توحید فی الخلق والتسخیر مسلم ہے۔ کیا معنی؟ مانتے ہو کہ آسمان و زمین کو اللہ نے ہی نے پیدا کیا، تسخیر سورج اور چاند کو اللہ ہی نے کام میں لگایا، یہ تو بات تسلیم شدہ ہے، تو مانتے ہو۔ تو توحید فی الالوہیت کیوں نہیں مانتے؟ یہ بھی مانو نا، مانتے کرو۔ تو توحید فی الالوہیت کیوں نہیں مانتے؟ یعنی جیسے خالق، جیسے نقطے تو ڈالو یار، جیسے خالق صرف وہی ہے، رازق بھی صرف، دوسروں سے جا کر جو رزقیاں تلاش کرتے ہو، اللہ ہی فراخ کر دے روزی جس کے لیے چاہتے ہیں، اپنے بندوں میں سے وہ تنگ کرتا ہے۔ اس کا بھی میں نے شبہ لکھوایا نمبر 6، وہاں رزق کی تنگی ہوگی، تم کہتے ہو وطن چھوڑ دو، توحید کی
کی خاطر. دوسری جگہ جاؤ اور اس کی تنگی ہوگی, فرمایا اللہ یبسط الرزق, اللہ روزی فراخ کر دے گا. قال ان سألتهم من نزل من السماء ماء, اور دلیل کے لیے درافیہ گئی نمبر 4. یہاں میں نے شبہ لکھوایا شیخ پنپیر کی طرز پر رحمہ اللہ. یہاں محنت کی ہے, کچھ گزارا چل رہا ہے, یہاں محنت کی ہے, کچھ گزارا چل رہا ہے. یہ آباد مساجد مدارس برباد کرتے ہو. جواب فاحیا بالارض, شرک و بدعت پر بارش کی طرح ہم برس پڑو, اللہ وہاں توحید و سنت کو آباد کر دے گا. والا انسان من نزل من السماء ماء, نیچے لکھا ہے دلیل عقلی طرفی دشمن بھی مان لے. خلاصہ توحید فی الابقاء و تدبیر مسلم ہے, باقی اللہ رکھتا ہے اور نظام اللہ چلاتا ہے. تو آگے توحید والا مسئلہ بھی مان لو, الوہیت والا. اگر آپ ان سے پوچھے میرے محبوب کس نے اتارا ہے بلندی سے پانی, فاحیا, بس آباد کیا وہی پانی کے ذریعے زمین کو, من بعد موت, اس کے ویران ہونے کے بعد کس نے زمین کو آباد کیا. لا یقولن, ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ, یہ کام اللہ ہی نے کیا ہے. قل الحمدللہ, ثمرہ دلائل, میں سارے دلیلوں کا نتیجہ فرما دو میرے محبوب, تمام تعریفیں جو اللہ ہی کے لائق ہیں. نئے ساتھی معنی سنو. الحمد کا معنی کیا کیا؟ تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں, اللہ ہی کے لیے ہیں. ورنہ حضرت علی کی تعریف کرو, حضرت شیخ جیلانی کی تعریف کرو, انبیاء اولیاء کی تعریف کرو, لیکن جو تعریف اللہ کے لائق ہے وہ صرف اللہ کی کرنی ہے. حاجت روا داتا الغیب ہونے والی تعریف, حاضر ناظر ہونے والی تعریف, اور ڈوبتی کشتیاں پار لگانے والی تعریف, لجپان ہونے والی تعریف للہ, صرف اللہ ہی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. تو الحمد کا کیا معنی کروں سارے قرآن میں؟ تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں, اللہ ہی کے لیے ہیں. یوں کہو, آپ کی مرضی, یوں کہو تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں, اللہ ہی کے لیے ہیں. یوں کہو آپ کی مرضی, تمام تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں, اللہ ہی کے لیے ہیں. سب کا مطلب ایک ہے. علامہ زمخشری کشاف والے کی بات لکھے ہوئے تفسیر کشاف, بڑی قیمتی تفسیر ہے, کہتا ہے الحمدللہ. علامہ زمخشری کہتا ہے کہ معنی یہ ہے شکر ہے خدا کا اتنا تو مان لیا, شکر ہے خدا کا اتنا تو مان لیا. بل اکثر ہم لا یاقلون, اکثر بلکہ اکثر ان کے لا یاقلون, عقل سے کام نہیں لیتے, غور و تدبر نہیں کرتے. حاصل حیات الدنیا. اب بولا پیچھے آؤ, مہربانی فرماؤ, اس طرز کے مطابق بھی بات کرتا جاؤں نا. یا عباد الذین آمنوا پر میں نے ترغیب ہجرت کے 4 انداز لکھوائے ہیں. نمبر 1 لکھوا ہے ان ارضی واسعہ, یہاں کوئی خالص عبادت نہیں کرنے کا, نکل جاؤ یہاں سے, دوسری جگہ جا کر آباد ہو. اور دوسرا انداز کل نفس ذائقۃ الموت, راستے میں موت آ گئی پھر میں موت تو برحق ہے. تیسرا انداز ترغیب ہجرت کا لنبوئنہم, یہاں سب کچھ آباد چیزیں چھوڑ کر نکل جاؤ, توحید کی خاطر اللہ جنت میں بالا خانے دے گا. چوتھا انداز کم واقعی من دابۃ, تمہیں روزی کی فکر ہے, جو اللہ کریم بے زبان جانوروں کو روزی دے رہا ہے تمہیں وہاں بھی روزیاں دے گا. توحید کی خاطر ہجرت کرو. اور دلائل عقلیہ اعترافیہ جس کو دشمن مان لے, اس کے بھی 4 انداز, یہ بھی آپ کو نمبر لکھوا دیے. وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ, اس کے اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے اِلَّا لَا يَعْقِلُونَ, پیچھے تھا نا بل اکثر لَا يَعْقِلُونَ, اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ لکھا ہے یعنی انہیں دنیا میں منہمک ہیں, دنیا میں غرق ہیں, دنیا اے جان مٹھا دے اگلا کہنا مٹھا, بابر بائش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں, کھاتیا پیتیا ایلی ایلی کی تھی, واہ بھائی واہ, دنیا میں مست ہے, اس لیے غور فکر نہیں کرتے. وما هذه الحیات الدنیا, نہیں یہ دنیا کی زندگی لا لہو و لعب, مگر تماشا ہے اور کھیل ہے. لہو تماشا, لعب کھیل. ایسے مولانا سارے لا دیا, لفظ لکھو, میں آپ کو پہلے سنا دوں, میری طرف دیکھو. لہو کس کو کہتے ہیں اور لعب کس کو کہتے ہیں, دونوں میں فرق ہے. نیچے نہیں دیکھنا بالکل, میں لکھواتا ہوں, پہلے سن لیں سارے احباب مجھ سے. یہ جو لوگ ڈانس کرتے ہیں نا, رقص کرتے ہیں, یہ فضول کام ہے, لیکن اس میں لذت ہے.
عورتیں ناچ رہی ہیں، بھم 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 نم 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 نم، یہ وہ عرسوں پر دھمال ہو رہا ہے۔ اچھا ایک اور نیٹ پر آئی ہوئی چیز، وہ مرید ہیں، وہ ایک عرس اور میلے پر الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور جی پاؤں ان کے بندھے ہوئے رسی کے ساتھ، ہم حیران ہو گئے۔ پچھلے ہفتے میں نے دیکھا نیٹ پر، وہ پاؤں بندھے ہوئے چھت کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور الٹے لٹک کر ڈانس کر رہے ہیں، سر کے بل ایسے 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 ایسے، پاؤں اوپر، ہمیں تو طریقہ ہی نہیں آتا۔ اب یہ جو ڈانس اور رقص کرتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں عرسوں پر میلوں پر، اس میں لذت ہے، مزہ تو آتا ہے نا۔ جس فضول کام میں لذت ہو، سمجھنا، جس فضول کام میں لذت ہو، مزہ آئے، اس کو عربی میں کہتے ہیں لہو۔ اور لعب، لعب وہ فضول کام جس میں لذت نہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو نا، مٹی کے گھر بناتے ہیں، مٹی پڑی ہے اس میں غار بنا رہے ہیں، اس میں گھر بنا رہے ہیں، کوئی اونچا پہاڑ پر مٹی کے ساتھ۔ اب یہ فضول کام ہے لیکن اس میں لذت نہیں ہے۔ جس فضول کام میں لذت ہو اس کو کہتے ہیں لہو، اور جس فضول کام میں لذت نہ ہو اس کو کہتے ہیں لعب۔ لکھ لو، سارے قرآن میں کام آئے گا انشاءاللہ۔ لہو فضول کام، لذت والا۔ اور لعب فضول کام بلا لذت، بغیر لذت۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور یقیناً آخرت کا گھر البتہ وہی ہے اصلی زندگی۔ اصلی زندگی تو وہ ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ مولانا لو شرطیہ، اگر جانتے ہوتے، قلم ہاتھ میں بڑے ساتھی نامی، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر جانتے ہوتے، اوپر اس کی جزا لکھو، تو آخرت پر دنیا کو ترجیح نہ دیتے۔ اگر جانتے ہوتے تو آخرت پر دنیا کو ترجیح نہ دیتے۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ زجر۔ پھر اللہ نے ڈانٹا، جن کو قرآن آگے پڑھانے کا شوق ہے وہ بڑے ساتھی غور کریں۔ پیچھے فرمایا بل اکثرهم لا یعقلون، یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ وما هذه الا، تو دنیا میں مست ہیں، دنیا میں غرق ہیں، اس لیے عقل سے کام نہیں لیتے۔ فیضا راکبو کے نیچے لکھا ہے زجر، ڈانٹ، اس کے آگے لفظ لکھ لو ایک اور بے عقلی کا ذکر، ایک اور بے عقلی کا ذکر۔ پیچھے تھا لا یعقلون، ایک اور بے، یہ ربط میں نے آپ کو بتا دیا، ایک اور بے عقلی کا ذکر۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جس وقت سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں، دعوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو پکارتے ہیں اللہ کریم کو، حالانکہ کے خالص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے دین۔ ساری پکارے، خالص پکار صرف اللہ کی کرتے ہیں جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں۔ کشتی اگر طوفان میں پھنس جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں صرف اللہ کریم کو، خالص کرنے والے ہوتے ہیں حالانکہ اللہ کے لیے پکار۔ سارے قرآن میں یہ بات آئے گی بار بار۔ میں جملہ یہاں آپ کو لکھوا رہا ہوں اور میں سنوں گا، ناراض نہیں ہونا۔ پھر میری طرف دیکھیں، پہلے میں عرض کر دوں بات، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا۔ جب مکے والے کشتیاں پھنس جاتی تھی سمندر میں طوفان کے اندر، تو دعوا اللہ، صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ کیوں پکارتے تھے اس کا جواب لکھ لو، پورے قرآن میں یہ بات چلے گی، سامنے لکھ لو، اوپر لکھ لو۔ شاید وہ عذاب آ گیا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے۔ ورنہ سندھ میں پوچھوں گا، بلوچستان، اب آپ نے کیا سوال جواب یاد رکھنا ہے گوجرانوالا، کہ جب کشتیوں کے اندر طوفان میں پھنس جاتے تھے مکے والے مشرک، اللہ کو کیوں پکارتے تھے؟ نہیں سمجھ آئی مجھے، کیوں اللہ کو پکارتے تھے؟ سمجھتے تھے شاید وہ عذاب آ گیا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈراتے ہیں، اس لیے اللہ کو پکارتے تھے۔ مقام حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ حل بھی نہیں سکتے۔ آگے چلو جی۔ فرمایا
فلما نجاهم من البر، اب بے عقلی دیکھو، اس وقت تو اللہ کو پکار رہے ہیں اور اللہ جب نجات دے دیتا تھا پھر اللہ کو بھول جاتے تھے، شرک شروع کر دیتے تھے۔ فلما نجاهم من البر، جب کہ نجات دیتا ہے ان کو اللہ من البر، خشکی کی طرف، اذا هم یشرکون، فوراً وہ شریک بنانے لگ جاتے ہیں۔ میری طرف دیکھو تو اشکال پیش کروں، اللہ ان کو نجات کیوں دے دیتا تھا؟ ہے تو مشرک۔ سوال سمجھو، سوال آگے بیان کرنا، عوام کو سنانا۔ واہ میرا اللہ، اللہ کی رحمت ہمارے بزرگوں پر جنہوں نے ہمیں قرآن سمجھایا اور سکھایا۔ اللہ ان کو کیوں نجات دیتا تھا؟ سوال کو سمجھو۔ اللہ ہے تو مشرک، جی کہ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ 20واں پارہ پہلا صفحہ، جلدی کرو، جلدی مہربانی فرماؤ، پہلا صفحہ 20واں پارہ۔ امن یجیب المضطر، صفحہ 775، دو ساتھی مل جاؤ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، بھلا یہ تو بتاؤ کون ذات ہے یجیب المضطر، جو قبول کرتا ہے بے بس بندے کی پکار کو، اذا دعا، جس وقت بھی بے بس بندہ اللہ کو پکارے، مجبور اور بے بس بندہ اللہ کو پکارے، یجیبو، اللہ جی کر کے جواب دیتا ہے، اس کی دعا پکار کو قبول کرتا ہے، ویکشف السوء، اور تکلیف بھی دور کر دیتا ہے۔ میرے طرح دیکھو مولانا مقام سمجھاؤں، جو بندہ بے بس ہونا، سارے اسباب اس کے ختم ہو جائیں، سارے ہیلے وسیلے جواب دے جائیں، اور ساری دنیا سے کٹ کر، نیچے نہیں دیکھنا بیٹا، اینک میری طرف دیکھو، ساری دنیا سے کٹ کر مجبور اور لاچار بندہ ہر طرف سے نا امید ہو کر جب اللہ کو خالص پکارے، یجیب، اللہ جی کر کے جواب دیتا ہے، بندہ چاہے موحد ہے یا مشرک ہے، موحد ہے یا مشرک، اس میں کوئی فرق نہیں، ایک مشرک ہے لیکن مصیبت اور تکلیف آ گئی، ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کو پکارے، اللہ مجبور اور لاچار بندے کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو اب نجاہم پر ایک لفظ لکھنا ہے، اشکال حل ہے۔ فلما نجاہم من البر پر، جبکہ مانا تو یہ نا، مانا سن لو، جبکہ نجات دیتا تھا اللہ ان کو خشکی کی طرف، کیوں دیتا تھا؟ اوپر لکھو بوجہ مضطر ہونے کے، بوجہ مضطر ہونے کے، مضطر ہو اما یجیب المضطر، چونکہ مجبور اور لاچار ہو جاتے تھے، ساری دنیا سے کٹ کر دعو اللہ مخلصین، اللہ کو بلاتے تھے، تو اللہ مجبور کی تو دعا قبول کرتا ہے، اللہ ان کی بھی فریاد قبول کر کے نجات دے دیتا تھا۔ پورے قرآن میں یہ بار بار مقام آئے گا، میں لفظ سنوں گا آپ سے۔ اللہ کو کیوں پکارتے تھے اس وقت؟ سمجھتے تھے شاید وہ عذاب آ گیا۔ اچھا، اللہ ان کو نجات کیوں دیتا تھا؟ مضطر ہونے کے، مجبور ہو کر اللہ کو پکارتے تھے تو اللہ قبول کر۔ آگے چلو، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اوپر لِيَكْفُرُوا پر ایک لفظ لکھا ہے لام عاقبت، سن لو پہلے میری بات، عاقبت کے لفظ کو کاٹ دو، لام کھڑا رہے، اور آگے لکھ لو عاقبت کی جگہ کہ، لام کہ، پتہ نہیں نہ امیر بھی یاد ہے کہ نہیں؟ ایسا نواب بھی چپ کر گئے، مولوی سے پوچھ رہے لام کہ کیا ہوتی ہے؟ لام کہ لکھو، وَلِيَتَمَتَّعُوا پر لکھو لام کہ۔ کا جملہ میں نے نہیں سنا، جس کا ما بعد ما قبل کے لیے سبب، نام ایک ہے ما بعد ما قبل کے لیے سبب۔ اب سنو مانا کروں، لِيَكْفُرُوا بِمَا، اچھا شرک شروع کر دیتے تھے، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کیوں؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ لِيَكْفُرُوا ناشکری کریں، بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اس نعمت نجات کی، یہ جو ہم نے نجات والی نعمت دی ہے نا، شرک کیوں کرتے تھے؟ تاکہ ناشکری کریں اس نعمت نجات کی جو ہم نے ان کو دی ہے، ہم نے نجات دی، یہ ناشکری کریں، اس لیے شرک کرتے تھے۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور تاکہ نفع اٹھانے اعمال شرکیہ سے، انہیں لطف نہیں آیا مجھے، جملہ لکھے لِيَكْفُرُوا لِيَتَمَتَّعُوا میں لام کہ لکھے نا، شرک اس لیے کرتے ہیں تاکہ ناشکری کریں،
اور شرک پر اتحاد و اتفاق کا فائدہ اٹھا لیں، اور شرک پر اتحاد و اتفاق کا فائدہ اٹھا لیں۔ بس شرک شروع کر دیتے تھے مزے اڑانے کے لیے۔ فسوف يعلمون، قریب جانیں گے مرتے ہی۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا، ہونا اس کے اوپر ایک لفظ لکھنا ہے ذکر انعام، ذکر انعام، انعام کا ذکر، زجر اللہ نے ڈانٹا بھی ہے۔ سامنے حاشیہ لکھا ہوا ہے وہ پڑھ لو، یعنی باوجود دلائل مذکورہ فی ما قبل، ما قبل میں دلائل گزرے، ان دلائل کے باوجود اور انعامات کو دیکھ کر پھر بھی نہیں مانتے اور شریک بناتے ہیں۔ آئے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ لم یروا کا کیا معنی کیا؟ غور نہیں کیا، رویات قلبی، دل سے دیکھنا، دل سے سوچنا۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ انا جعلنا حرما آمنا، بنایا ہم نے اس کو مکہ مکرمہ کو، کیا بنایا حرمن آمنا، حرم امن والا، کوئی باپ کا قاتل آ جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے ان کے آس پاس سے۔ لکھا ہے خارج حرم، میری طرف دیکھ میں سمجھا دوں، حدود حرم جو ہے نا، کسی طرف سے 4 میل ہے، 3 میل ہے، 2 میل، 5 میل وغیرہ وغیرہ، 8 میل حدود حرم۔ حدود حرم کے اندر کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے فرمایا شرم کرو میرے محبوب کی مخالفت اور دشمنی کرنے والوں، تم حدود حرم کے اندر رہتے ہو، کوئی تمہاری طرف غلط انگلی بھی کھڑی نہیں کر سکتا۔ میں نے حرم کو امن والی جگہ بنایا ہے، تمہیں شکر کرنا چاہیے تھا، تم نے بجائے شکر کے شرک شروع کر دیا۔ حرم کے باہر سے دیکھو مارے جا رہے ہیں، ان کو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور حدود حرم کے اندر تم امن میں ہو، شکر ادا نہیں کرتے ہو کہ توحید مان لو۔ یتخطف الناس، میں نے کہا تھا پرندہ اوپر سے آتا ہے دانا اچک لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں یتخطف الناس، اچک لیے جاتے ہیں لوگ من حولہم، ان کے آس پاس سے، خارج الحرم، جو حرم سے باہر ہیں وہ تو تکالیف پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کبھی ڈاکہ، کبھی قتل، کبھی دھوکہ۔ افبالباطل یؤمنون، کیا بس معبود باطل کے ساتھ، نیچے معبود لکھا ہوا ہے، کیا بس معبود باطل کے ساتھ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ اللہ کی کون سی نعمت؟ تخلیق، پیدا کرنا، ترزیق، روزی دینا، ابقاء، باقی رکھنا، ان ساری اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ ومن اظلم، زجر اللہ نے ڈانٹا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ۔ کون سا جھوٹ گھڑے عدنان کہ اس کے شرکاء ہیں، جو کہے نا اللہ کے شرکاء ہیں، اس نے اللہ پر جھوٹ کھڑا۔ او کذب بالحق، یا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھٹلائے حق کو۔ حق سے کیا مراد ہے؟ نیچے لکھا ہے یعنی رسول ابل کتاب، رسول بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے۔ رسول کو جھٹلائے، کتاب کو لما جا، جب کہ حق اس کے پاس آ گیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ نہیں ہے، یعنی ہے، یہی ضرور ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ متعلق ابتداء سورت کی ابتدا تھی ابتلاء المؤمنین، امتحان آئیں گے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو مشقت اٹھاتے ہیں، فینا ہماری راہ میں، نیچے معنی لکھا ہوا ہے ہماری راہ میں، میں اس کے اور معنی بھی کرتا ہوں، ذہن بیدار رکھیں۔ والذین، جہاد مراد نہیں، مکی صورت ہے، مراد ہے مشقت، محنت، تکلیف۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، فینا ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، ضرور ہم چلاتے رہیں گے ان کو، سبلنا۔ اب مولانا نیچے جا کر لکھ دیا کاتب صاحب نے، یہ لاما المحسن، لاما کے نیچے قرب و رضا لکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، لکھا ہوا ہے یہ قرب و رضا، تیر کا نشان سبلنا پر لے آؤ، یہ یہاں کے لفظ ہیں۔ قرب و رضا والے جو 2 لفظ لکھے ہوئے ہیں، تیر کا نشان کھینچ کرو سبلنا کے نیچے لے آؤ۔ اب میں معنی کرتا ہوں،
والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو محنت مشقت اٹھاتے ہیں ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، ضرور ہم چلاتے رہیں گے ان کو اپنی قرب و رضا والے راستوں پر، ہم ان کو ضرور چلاتے رہیں گے قرب و رضا والے راستوں پر۔ کیوں؟ وَإِنَّ اللَّهَ إِنَّ کے نیچے لکھو تعالیٰ، وجہ بیان کرنے کے لیے جملہ آیا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ کریم البتہ ساتھ ہے اخلاص سے نیکی کرنے والوں کے ساتھ، ایسے مخلصین کے ساتھ جو تکالیف اٹھانے والے ہوں۔ وَنَفِينَا، اس کے اوپر لفظ لکھو من اجلنا، من اجلنا، سامنے حاشی پر اور لفظ لکھو چھوٹے چھوٹے دو تین۔ فینا کا ایک معنی آپ کو لکھوایا من اجلنا، دوسرا لکھو فی سبیلنا، تیسرا معنی لکھو فی طاعتنا، اطاعت فی طاعتنا، چوتھا معنی لکھو فی رضائنا، رضا راضی ہونا، فی رضائنا۔ اب میں چاروں معنی کرتا ہوں۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو محنت مشقت اٹھاتے ہیں فینا ہماری وجہ سے۔ کیا معنی ہے؟ اجلنا کا معنی سارے نہیں بتا رہے ہو مجھے، جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں اللہ نے فرمایا فینا ہماری وجہ سے۔ دوسرا معنی والذین جاہدوا فینا فی سبیلنا، جو لوگ محنت مشقت اٹھاتے ہیں ہمارے راستے میں۔ تیسرا معنی والذین جاہدوا فینا، جو لوگ تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھاتے ہیں فینا فی طاعتنا ہماری فرما برداری میں۔ چوتھا معنی فی رضائنا، جو تکلیفیں اور محنت کرتے ہیں فینا ہماری رضا کی خاطر، لنہدینہم سبلنا، ضرور ہم ان کو چلاتے رہیں گے قرب و رضا والے راستوں پر۔ وَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا، جہاد کا معنی لکھ لو، سامنے لکھو جہاد کا معنی۔ جہاد کا معنی مکی صورت ہے، جہاد کا معنی لکھو دین کے راستے میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پوری توانائی خرچ کرنا۔ جہاد کا کیا معنی لکھوایا؟ دین کے راستے میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے پوری توانائی خرچ کرنا۔ جو جو رکاوٹ ہے کوشش کرو، توانائی خرچ کرو، ہمت کرو۔ یہ وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کا جملہ لکھواتا ہوں، لکھو ہدایت کے 4 مرتبے۔ ہدایت کے 4 مرتبے۔ نمبر 1 ہدایت وجدان، یہ بڑے ساتھیوں کے لیے حاشیہ ہے، بڑے بڑے ساتھیوں کے لیے، چھوٹے لکھ لیں لیکن بڑوں کے لیے جو حدیث شریف کر کے آئے ہیں۔ ہدایت وجدان۔ نمبر 2 ہدایت حواس، انسان کے حواس درست ہو اور ان کے ذریعے رہنمائی مل سکے۔ ہدایت حواس یہ انسان و حیوان میں مشترک ہے۔ آپ دیکھیں نا، آنکھ کے ذریعے ہم بھی راستہ معلوم کر لیتے ہیں، آنکھ کے ذریعے جانور بھی دیکھ لیتے ہیں آگے گڑا ہے، یہ ہدایت حواس۔ نمبر 3 ہدایت عقل، بندہ عقل کے ذریعے سوچ کر رہنمائی حاصل کرے، ہدایت عقل۔ اس کے آگے جملہ چھوٹا سا لکھ لیں، یہ ہر حال میں نہ کافی ہے نہ مؤثر۔ یہ بڑا اونچا جملہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ بندہ کہے نا کہ میں اپنی عقل کے ذریعے راہ پا لوں، ضروری نہیں ہے، انسان بھٹک بھی جاتا ہے، ہر حال میں یہ کافی نہیں ہے عقل۔ اور چوتھی قسم لکھو ہدایت وحی۔ نمبر 4 ہدایت وحی،
اسی پر آگے جملہ لکھنا ہے، اسی پر انسان کی سعادت خوشبختی و شقاوت بدبختی، اسی پر انسان کی سعادت و شقاوت کا دار و مدار ہے۔ تو ہدایت کی کتنی قسمیں میں نے عرض کر دی؟ ہدایت وجدان، نمبر 2 ہدایت حواس، بندہ کہ میں نے ہاتھوں سے محسوس کر لیا کہ لکڑی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں حواس کے ذریعے ہدایت۔ اچھا کوئی کان میں بات پڑی، میں نے سن کر معلوم کر لیا بھائی یہ چیز فلاں ہے فلاں، یہ ہدایت حواس ہے۔ اور تیسری ہدایت عقل کے ذریعے بندہ سوچ کر راہ پا لے، لیکن یہ ہر حال میں کافی نہیں، عقل جواب بھی دی جاتی ہے بعضوں کا۔ اور اصل ہدایت کون سی ہے؟ سب سے مؤثر ہدایت وحی، اللہ جو وحی بھیجے انسان کی نیک بختی بدبختی کا تعلق اسی سے، مان لو تو نیک بخت، نہ مانے تو بدبخت۔ تو اب لنہدینہم پر چھوٹا سا لفظ لکھ لو، ہدایت وحی۔ یہاں آیت میں کون سی ہدایت مراد ہے؟ ہدایت وحی۔ اب مانا کرتا ہوں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو محنت مشقت اٹھاتے ہیں ہماری وجہ سے، لنہدینہم سبلنا، میں اللہ خود ان کو چلاتا رہوں قرب و رضا والے راستے پر۔ میں اللہ وہی بھیجوں گا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، میرے قرب والے راستے ان محنت کرنے والوں کو معلوم ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بڑی پیاری بات اور بھی لکھواتا ہوں، لکھو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا نمبر 1 ولایت وہبی، ولایت وہبی، خود بخود وہ ولایت نصیب ہو جائے۔ مثلا بازار میں محبوب کا دیدار ہو، محبوب کا لفظ آیا تو سر اٹھا دیا آپ نے۔ مثلا بازار میں محبوب کا دیدار ہو، بندہ بازار میں جا رہا تھا، محبوب نظر آ گیا خود بخود، یہ ولایت وہبی کی مثال ہے۔ دوسرے ولایت کسبی، کسب سے بندہ خود محنت کر کے ولایت حاصل کرے۔ نمبر 2 ولایت کسبی، خلوت میں محبوب کا دیدار ہو۔ دوسری کیا ہے ولایت کسبی؟ خلوت میں، علیحدگی میں، وکھرے کمرے میں بیٹھے ہوئے، خلوت میں محبوب کا دیدار ہو۔ نوٹ، آیت میں ولایت کسبی مراد ہے۔ اب سمجھ لو آیت کو، ولایت کسبی مراد ہے۔ کیا مطلب؟ بندہ محنت نہ کرے اور خود بخود مقام مل جائے، یوں نہیں ہوگا۔ جاہدوا فینا، کوشش کرے گا بندہ تو میں اللہ قرب اور رضا والے راستے عطا کروں گا، یہ مطلب ہے۔ مولانا آپ پیچھے آؤ، مہربانی فرماؤ، سورت شروع سے دیکھو، میں 4 باتیں عرض کر دوں۔ سارے ساتھی کھولو، ابتدا مہربانی فرماؤ جلدی جی، کچھ لکھائی آگے کرنی ہے دوسری سورت کی۔ سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ عنکبوت کا ابتلاء المومنین و اہلاک الجاہدین، مومنوں پر آزمائشیں آئیں گی، منکرین کو اللہ ہلاک کرے گا۔ آ جاؤ من اگلے صفحے پر۔ تو 4 قسم کے امتحانات میں نے آپ کو لکھوائے۔ یہ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ پر امتحان لکھوایا، الابتلاء بالمجاہدۃ بالموت، موت آئے گی، تیار ہونا۔ نمبر 2 ووصینا الانسان الابتلاء بمخالفت الوالدین، والدین مخالفت کریں گے۔ تیسرا آپ کو لکھوایا اگلے صفحے پر، یہ ومن الناس من یقول الابتلاء بمخالفت عامۃ الناس، عام لوگ مخالفت کریں گے، حق نہ چھوڑنا۔ چوتھا لکھوایا قال الذین کفروا الابتلاء بمخالفت المداہنین، جو مسئلے کو گول مول کرنے والے، چھوڑو یار کیوں تکلیفوں میں پڑتے ہو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، آگے چلو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا پر میں نے 4 انبیاء کے احوال اور حالات آپ کو لکھوائے۔ ایسے نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، نمبر 1 الابتلاء بطول العمر لکھوایا ہے، الابتلاء دیکھو دوسری حاشیے پر، الابتلاء
لمبی عمر، اتنا امتحان لمبا ہوگا جیسے حضرت نوح علیہ السلام پر آیا. اور ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا امتحان الابتلا جملہ لکھا ہے بالالقاء فی النار، جان قربان کرنی پڑے گی، آگ میں جانا پڑے گا. آگے آؤ. یہ صفحہ 810 میں لوطا اس قارئ کو تیسرے پیغمبر کا ذکر الابتلاء بالاستہزاء وطلب العذاب. لوط علیہ السلام سے قوم نے مذاق کیا، عذاب مانگا، یہ بھی بڑا امتحان تھا. اچھا اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا ذکر صفحہ 812 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا الابتلاء بتکذیب القوم، قوم نے جھٹلایا، 4 انبیاء کا حال آ گیا. اچھا آدم و سمودہ پر میں نے حاشیہ لکھوایا 4 مکذبین کا ذکر آ گیا، ان کے اوصاف بھی. طاقت کس کے لیے تھی؟ طاقت لعاد و سمود، سمود اور عادیوں کی طاقت تھی، تباہ ہو گئے. اگلا صفحہ قارون کثرت المال لقارون، اس کا مال بہت تھا. اور فرعون السلطنت لفرعون، اور حمان الوزارت لحامان، حمان کی وزارت تھی. 4 مکذبین جھٹلانے والے تباہ ہو گئے. آگے آؤ جی. یہ صفحہ یہ اسی 813 پر یہ 4 طرح کا عذاب، یہ حاسباً 1 آندھی پتھروں کی، سیاہ، چنگاڑ، خسفنا زمین میں دھسانا، اغرقنا غرق کرنا. آگے آؤ جی. اتل ما اوحی الیک من الکتاب پر میں نے جملہ عرض کیا کہ دعوت کے لیے 4 امور پر ثابت قدمی. قرآن کی تلاوت جاری رکھو، نماز کی پابندی کرو، اور لا تجادلوا، مناظرے کا طریقہ آسان اور بعض مباحثے کا طریقہ اچھا ہو. طریقہ یہ ہے قولوا آمنا، ہم سب کو مانتے ہیں، تم مانو یا نہ مانو. اگلا صفحہ 816 ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ سے وسلم کی صداقت کے 4 انداز. آگے آؤ 817 پر والا یاتینہم بغتۃ، منکرین کے 4 حالات. عذاب اچانک آئے گا، لمحیطۃ جہنم گھیر لے گی، یغشاہم عذاب ڈھانپ لے گا، ذوقوا ذلت کے لیے کہا جائے گا عذاب چکھو. آگے یا اقبال الذین آمنوا ترغیب ہجرت کے 4 انداز. میں یہاں سے چلا گیا کہاں جاؤں گا، فرمایا زمین وسیع ہے دوسری کا نکل جاؤ. کل نفس ذائقہ، دوسرا ترغیب کا انداز. اگر راستے میں موت آ گئی کیا پرواہ ہے، موت تو برحق ہے. تیسرا انداز لنبوئنہم، اگلا صفحہ یہاں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، فرمایا جنت میں بالا خانے دوں گا. چوتھا انداز واقعی من دابۃ، وہاں رزق کا کیا انتظام ہوگا، آمدنی بند ہو جائے گی، فرمایا اللہ روزیاں دینے والا ہے. اس کے بعد دلائل عقلی اعترافیہ کے انداز بھی کتنے تھے؟ 4. اچھا ایک اور چھوٹا سا جملہ آپ کو لکھوا دوں، پیچھے آؤ صفحہ 813 پر. قارون و فرعون و حامان، قارون و فرعون و حامان، جلدی کرو. قارون کا ذکر پہلے کیا، فرعون اور حامان کا ذکر بعد میں کیا. جو ساتھی سورۃ القصص میں تھے ان کے ذہن میں بات ہوگی. قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، ذہن میں ہے وہاں جملہ پڑا تھا. قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، اور بنی اسرائیل نسب کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے اعلیٰ لوگ تھے. تو منا اب جملہ لکھ لو قارون و فرعون کے سامنے. قارون کا ذکر پہلے کیا، کیونکہ وہ نسب میں اعلیٰ تھا، قوم کے لحاظ سے اعلیٰ تھا، نسب کے لحاظ سے اعلیٰ تھا. قارون کا ذکر پہلے کیا کیونکہ وہ نسب میں اعلیٰ تھا. اشارہ ہے کہ اعلیٰ نسب والے کا کفر و شرک کرنا بہت برا ہے. کہ اعلیٰ نسب والے کا کفر و شرک کرنا بہت برا ہے.
باقی چیزیں تو میں نے آپ کو کافی ساری لکھوا دی ہیں. ہونا سورۃ الروم کے چند حاشیے لکھ لو. صفحہ 821 ہے نا, یہ لکھا ہوا ہے وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ. میں آپ کو فرق لکھوا دوں کیونکہ قرآن میں بہت آئے گا یہ تذکرہ. وعدہ اس کو کہتے, لکھو وعدہ کسی مفید اور فائدہ مند کام کی واقع ہونے سے پہلے خبر دینا. اور وعید کا معنی لکھ لو. وعید یہ بھی قرآن میں ہے. وعید کسی نقصان دہ کام کی واقع ہونے سے پہلے خبر دینا. ہونا صفحہ 823 کھولو. 23 823 پہلی سطر ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء. اس کے سامنے لکھو اوپر شرک کی بنیاد. شرک کی بنیاد نمبر 1 کر دینا. نمبر 2 کروا دینا. نمبر 3 سن کر پہنچا دینا. یہ میں سنوں گا آپ سے. شرک کی کتنی بنیادیں ہیں؟ 3. کر دینا, کروا دینا, نمبر 3 سن کر. آگے لکھو مولانا سندھ. یہ سندھ میں سنانا ہے جملہ جو لکھوانے لگا ہوں. مشرک 3 قسم. مشرک 3 قسم. نمبر 1 شاہ زور مشرک. نمبر 1 شاہ زور مشرک. نمبر 2 کمزور مشرک. نمبر 3 چور مشرک. شاہ زور مشرک پتہ ہے کون سا؟ جو کہتے ہیں یہ کر دیتے ہیں, یہ پیر فقیر. ورنہ سندھ جامداتار, ہم جامداتار کے دربار پر پہنچے نواب شاہ, ہم حیران ہو گئے. سندھ کی گرمی, توبہ توبہ توبہ. اچھا نہ کوئی قبرستان ہے, درمیان میں دربار ہے بہت بڑا. بڑی دنیا آ جا رہی تھی. اچھا قبریں بنی ہوئی تھی, پرانی قبریں, اور پرانے درخت کھڑے تھے جن کا سایہ ہی نہیں تھا کی کر کے درخت. اچھا ان کے ساتھ لوگ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے. خدایا یہ معاملہ ہے بھائی. زنجیروں, پاؤں میں زنجیریں ہیں, درخت کے ساتھ بندھے ہوئے, سایہ بھی نہیں ہے. کوئی ہلکا پھلکا سا کپڑا کسی نے باندھ رکھا تھا. وہ کپڑا کیا کرے بھائی, باریک کپڑا. تو ایک بوڑھی عورت تھی, وہ کھڑی تھی ایک بندے کے ساتھ. بڑا خوبصورت نوجوان تھا جی. ہمیں اس کے حسن و جمال پر رشک آیا. اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ کھڑے تھے. تو اس کی ماں نے کہا وہ بوڑھی 10 سال سے یہ یہاں بندھا ہوا ہے, اس کو یہ بابا ٹھیک کرے گا قبر والا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھ کر ہم حیران ہو گئے. تو وہ سارا قضائے حاجت وغیرہ وہی کرتے ہیں, وہ بندے ہوئے ہیں نا. تو کوئی نہ کوئی خاندان کا بندہ ڈیوٹی دیتا ہے, ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ, پھر وہ گندگی صاف کر کے دودھ پھینکاتے ہیں. حیران ہو گئے ہم. تو نمبر 1 شاہزور مشرک کون ہوتے ہیں؟ جو کہتے ہیں یہ کر دیتے ہیں یہ. اور کمزور مشرک کون ہوتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کر نہیں دیتے, کروا دیتے ہیں اللہ سے یہ کام. اور چور مشرک کون سے ہوتے ہیں؟ نہ کر نہیں دیتے یہ پیر فقیر, کروا نہیں دیتے, ہماری سن کر اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. ہماری سن کر اللہ تک. اچھا اور مولانا اسی صفحے پر
5ویں چھٹی سطر ہے فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون. حاشیہ لکھو شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ کا. جس قسم کا شرک ہو توحید اسی قسم کی بیان کرنی چاہیے. نمبر 1 مشرک غیروں کی تعریف کرے، مولانا بلوچستان یہ جھال مکسی میں سنانا ہے، حاشیہ سکھر میں سنانا ہے. مشرک کیا کرے؟ تو توحید الحمدللہ. نمبر 2 اللہ کی صفات غیروں میں مانے، تو توحید سبحان اللہ. نمبر 3 رکوع سجدہ غیر کا کرے تو اعبد اللہ. اب ایک ایک لفظ نہیں لکھ پا سکتا، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بات. اس وقت توحید کیا ہوگی؟ اعبد اللہ. نمبر 4 غیروں کو پکارے تو ادعو اللہ. نمبر 5 برکت غیروں کی مانے تو تبارک اللہ. نمبر 6 مرضی غیروں کی مانے میں اس کی مرضی ہے، مرضی غیروں کی مانے تو توحید ماشاء اللہ. بس یہ 6 نمبر میں نے عرض کر دیے. جس قسم کا شرک ہو توحید اسی قسم کی بیان کرنی چاہیے. لوگ پوجا کر رہے ہیں قبر کی، میری طرف دیکھو مولانا سندھ، لوگ قبر کی پوجا کر رہے ہیں، سامنے سجدہ ہو رہا ہے، اور میں کہوں نوکری سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو توحید نہیں. لوگ دربار کا سجدہ کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، منت مان رہے ہیں، اور میں کہوں جی ملازمت سے کچھ نہیں ہوتا. وہاں توحید ہوگی قبر والے بابے سے کچھ نہیں ہوتا. وہاں کیا توحید ہوگی؟ قبر والے بابے سے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مولوی سے باز کر رہا تھا، لا الہ سورج الہ نہیں، چاند الہ نہیں، ستارے الہ نہیں. فرمایا یہ کیا مسئلہ ہے؟ ملک پاکستان میں کون سورج اور چاند کی عبادت کرتا ہے؟ کھول کر مسئلہ بیان کر. لا الہ یہ سیمن شریف والا حضرت بابا شہباز کلندر الہ نہیں. جس کی عبادت ہو رہی ہے اسی کا نام لے کر مسئلہ بیان کرو. مونا میں ڈاکٹر کے پاس گیا، مجھے کھانسی ہے، اس نے میرے سر کا علاج شروع کر دیا. یہ طریقہ ہے. میں کہتا ہوں ہاتھ کو تکلیف ہے، وہ پاؤں پر پٹی لگا رہا ہے. جس قسم کی تکلیف ہو تو علاج بھی، پوجا قبر کی ہو رہی ہے تو کہنا پڑے گا قبر والا بابا کچھ نہیں کر سکتا. جس قسم کا شرک و توحید بھی اسی قسم کی بیان کرنی چاہیے. اچھا 5 نمازوں کی وجہ لکھ لو، حاشیے تو اور بھی ہیں پھر لکھیں گے انشاءاللہ. یہ حین تمسون و حین تصبحون واللہ الحمد اس کے سامنے لکھ لو. نماز مقرر کرنے کی وجہ، اللہ نے 5 نمازیں کیوں مقرر کی؟ نماز مقرر کرنے کی وجہ. نمبر 1 فجر، صبح فجر، نئی زندگی مل گئی. نمبر 2 ظہر،
اسباب مل گئے ہیں۔ نمبر 3 اثر، ظہر کے بعد کچھ غفلت ہوئی تو اس کی تلافی کے لیے، تلافی مانا ختم کرنا، کوئی غفلت ہو گئی، کمی بیشی ہو گئی تو ختم کرنے کے لیے ظہر کے بعد غفلت کی تلافی کے لیے۔ نمبر 4 مغرب کی نماز کیوں مقرر کی گئی؟ مغرب دن کی نعمتیں پوری ہونے پر، دن کی نعمتیں پوری ہونے پر اللہ تیرا شکر ہے، دن کی ہمیں نعمتیں تو نے عطا کی تھی، اب دن ختم ہو گیا، ہم دن نماز پڑھ کر شکر کر رہے ہیں۔ نمبر 5 عشاء، اچھا خاتمہ ہونے پر۔ عشاء کی نماز کیوں مقرر کی گئی؟ لتحسین الخاتمہ، اچھا خاتمہ ہونے پر۔ بس باقی باتیں زور کے بعد انشاءاللہ کریں گے۔ الحمدللہ شیر مولانا، 1 منٹ حضوری حوصلہ کر، شیر اس کو بند کرو، شیر قرآن پاک پر آپ نے نام لکھا ہوا ہے نا،